پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے ٹو پرنسز کی بے بسی۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ جس کے 3 بھائی تھے اور 2 اس کی بیٹیاں تھیں، اس نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے جو میری سلطنت کا مالک بنے اور میرے تمام خزانے کو اور میری ان بیٹیوں کا محافظ بن سکے۔ مگر اللہ نے اس کو صرف 2 ہی بیٹیاں دی تھی جو کہ اس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ کبھی اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے جدا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی تمام دولت محبت انہی پر نچھاور کرتا تھا۔ دل کا بہت رحم دل اور خوش مزاج بادشاہ تھا، مگر اس کے 3 بھائی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک بھائی جو درمیان والا تھا وہ اس سے نفرت کرنے لگا، کیونکہ اس کے کچھ وزیروں نے اسے بھڑکایا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے ایک ہی بھائی نے تمام جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے اور باقی دونوں بھائیوں کو بالکل کچھ نہیں دیا۔ اب اس بادشاہ کے بھائی کا دل بے ایمان تھا، اس نے سوچا کہ کسی طرح میں بادشاہ سے یہ تمام سلطنت کیسے حاصل کروں۔ بادشاہ کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں، اس کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں جس کو اس نے اغوا کروا دیا۔ اب بادشاہ اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پریشانی کا عالم اتنا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اپنی آنکھوں کے تاروں کو کبھی اس نے اپنے دل سے اور اپنی نظروں سے جدا اور دور نہیں ہونے دیا تھا، مگر اس کی اب ایک پل بھی نہیں کٹتا تھا۔ وہ ہر ٹائم بے چین رہتا تھا، بے چینی اور اضطراب سے اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کا وہ بھائی جس نے شہزادیوں کو اغوا کروایا تھا بہت خوش تھا۔ شہزادیوں کو اس نے ایک تہہ خانے میں بند کر دیا تھا جہاں ان کو بمشکل ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ شہزادیاں اتنی لاڈوں میں پلی ہوئی تھی کہ وہ دن رات بھوکی رہ کر ان کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ وہ بیمار پڑ گئیں اور علاج کے لیے کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آتا تھا۔ ایک شہزادی تنگ آ کر سارا دن سوچتی رہتی اور پھر اس نے ایک دن پلان کیا کہ کیوں نہ ہم یہاں سے باہر نکلنے کی کچھ کوشش کریں۔ ان کی کمزوری اور بے بسی ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی، کیونکہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ دن بہ دن کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور انہوں نے ونڈو کو توڑنے کی کوشش کی، مگر دونوں ناکام رہی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ایک شہزادی کو چاقو ملا اور اس نے اس سے دروازہ کاٹنا شروع کر دیا۔ تمام رات بیٹھ کر اس نے اسی دروازے کو کاٹا اور وہاں سے نکل کر بھاگ گئی۔ جب وہ وہاں سے بھاگی، بھاگتے ہوئے انہیں رات ہو گئی۔ راستے میں ایک جنگل آن پڑا۔ جنگل میں انہوں نے قیام کیا تو کچھ جانوروں نے انہیں بہت ستایا۔ ایک شیر تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا، مگر دونوں شہزادیاں بالکل دم ساتھ کر زمین پر لیٹ گئیں، ایسے جیسے مر چکی ہیں۔ تو شیر نے کافی دیر انہیں سونگھا اور پھر دھاڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات انہوں نے وہاں گزاری، ڈرتے ڈراتے۔ جیسے ہی روشنی نکلنا شروع ہوئی تو دونوں شہزادیوں نے اپنے گھر کی طرف کا رخ کیا۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر دونوں اور پریشان ہو گئی، مگر جیسے ہی باپ نے دیکھا اور اسے ہوش آیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور معاملہ پوچھا کہ کون تمہیں اغوا کر کے لے گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں، جس نے بھی ہمیں اغوا کیا تھا اس نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، تہہ خانے میں، جہاں سے ہم بہت مشکل سے دروازہ کاٹ کر نکلی ہیں۔ مگر ابا جان، ایک بات ہم آپ کو ضرور بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے ایک چچا پر شک ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو، تمہارے چچا تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ خیر، شہزادیاں خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی ٹھیک ہے بابا، آپ کی مرضی،
مگر ہم نے آج کے بعد تہیہ کیا ہے کہ ہم گھر سے باہر کبھی نہیں نکلیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی مرضی۔ مگر آہستہ آہستہ بادشاہ نے اپنے بھائی کو نوٹس کرنا شروع کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ شہزادی جو ہے شہزادیاں ٹھیک کہتی تھی۔ اس کا بھائی اس سے خار رکھتا تھا اور اسے کچھ نفرت بھی شو کرواتا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا اور اب اس کی اپنے بھائی پر کڑی نظر ہوتی تھی۔ اب کبھی اس کے دھوکے میں نہیں آیا تھا، مگر اس نے اپنی بیٹیوں کی بات پر غور ضرور کیا تھا۔ لہٰذا پیارے بچوں، آپ کو یہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔